ایک کی جگہ پہ دوسرے کو مانے، جو ایک کی جگہ دوسرے کو مانے، مطلب جو شرک کرے، جو شرک کرے۔ اور سرکار فرماتے ہیں سن لو تمہارے رب کو تو تم سے بڑا پیار ہے، تمہارے رب کو تو تم سے بڑا پیار ہے، اس کی محبت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہم تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے، اس کی محبت کی حد ہی کوئی نہیں ہے، اس کو پیار کتنا ہے۔ یہ تو ہم لفظوں کو تعبیر کرتے ہیں ذرا، لیکن یاد رکھیے کہ جو خود خالق ہے، جو خود مالک ہے، جو خود بنانے والا، سنوارنے والا، جو خود پیدا کرنے والا ہے، اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اس کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی اس سے پیار کریں، ہم بھی اس سے محبت کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے ذرا ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کتنا پیار ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں ذرا کہ ہمیں اس سے پیار کتنا ہے۔ اللہ جل وعلا نے خود فرمایا نا، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو میری پیروی کر لو، اگر تم میری پیروی کر لو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور محبوب بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضور کی پیروی، کہ تم میرے محبوب کی پیروی کر لو، تمہیں اپنا محبوب میں بنا لوں گا۔ آج ہم دیکھیں ذرا اس وقت ہمارے دلوں میں پیروی کتنی ہے، ہمارے اعمال میں، سوچ میں، فکر میں، ذہن میں، آنکھ میں، کان میں، زبان میں کتنی پیروی ہے ذرا۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ہم دور ہیں، ہم بے بہرہ ہیں، ہم غافل ہیں، اور ہم جاہل ہیں۔ جس قدر آج ہمارے دلوں میں وہ اتباع اور وہ اطاعت وہ ہونی چاہیے تھی، آج ہم اس سے دور ہیں۔ اس کی کرم نوازیوں کا تقاضا یہ ہم اس سے پیار کریں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کر رہا ہے، اور ہم اس قدر دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، سرکار فرماتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ، اگر کوئی بندہ سفر میں اپنی سواری پہ جا رہا ہو تو کچھ دیر کے لیے وہ آرام کی خاطر بیٹھ جائے، اور بندہ جب بیٹھے تو اچانک اس کی سواری جو بدکے، اچانک اس کی سواری ڈر کے بھاگ جائے، نس جائے، بھاگ جائے، سرکار فرماتے ہیں اس سواری کے اوپر، اس اونٹ گھوڑے کے اوپر اس مسافر کا سارا توشہ تھا، کھانے پینے کا سامان، اس کا جیب خرچ، زیادہ راہ، سارا کچھ اس سواری پہ تھا۔ اگر وہ سواری اب نکل گئی، اب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگا، وہ سواری رکتی نہیں ہے، سواری نکل جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ بالکل مایوس ہو کے، محروم ہو کے بندہ بیٹھ جائے گا۔ یہ سرکار اپنے صحابہ کو یہ مثال سمجھا رہے ہیں کہ اب وہ بندہ مسافر جو ہے وہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، تھک ہار کے بیٹھ کے اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی سواری اس کے پاس کھڑی ہے جو بھاگی تھی، اسی طرح اس کے اوپر سامان لادا ہوا۔ یہ بندہ تھک ہار کے جو بیٹھ گیا ہے، مایوس ہو گیا کہ بس اب کچھ نہیں، اب موت کے انتظار میں، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی سواری اس کے پاس ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ
اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی جو اچانک دیکھتا ہے ذرا کہ وہی سواری، یعنی اس کی تو پھر زندگی پھر سے نہیں آئی نا، کہ اب اس نے دیکھا اچانک سے اس کی سواری پاس ہے، تو سرکار ہنسے، آپ کی داڑھ مبارک وہ نظر آنے لگی اس بات پہ کہ وہ بندہ اچانک سے مسافر وہ خوشی سے اس قدر وہ کھلے گا، اس قدر خوش ہوگا کہ وہ بندہ بھول کے کہہ بیٹھے گا کہ واہ میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مولا ہوں. یعنی کہنا تو اسے چاہیے تھا نا کہ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. بندہ بھول کے مسافر یہ خوشی میں آ کے یہ جملہ الٹ بول بیٹھے گا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مولا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں جس طرح اس مسافر کو اپنی سواری کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، تمہارے رب کو بھی جب کوئی بندہ اسے یاد کرتا ہے تو تمہارا رب بھی اس قدر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو اس قدر اس مسافر کو جیسے خوشی ہوتی ہے، تمہارے رب کو بھی جب کوئی بھولا ہوا یاد کرے اسے خوشی ہوتی ہے. تو اس قدر ہم سے ہمارا خالق ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم اس کے بدلے میں ہم یہ رویہ اختیار کریں، یہ سلوک کریں، ہم اسے یاد نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم عاجز ہیں، حالانکہ ہم مجبور ہیں، حالانکہ ہم مجبور ہیں، ہم حقیقی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم کس قدر ہم عاجز ہیں، یہ عجز ہماری سرشت ہے. ہم مجبور ہیں، ہم مقہور ہیں، ہم مغلوب ہیں. حقیقی غالب وہی ہے، مقتدر وہی ہے، قادر وہی ہے، خالق اور مالک وہی ہے، اور سب سے بہترین وارث وہی ہے. اس کے سامنے ہم اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے حضور ہم اس طرح زندگی گزاریں اور ہم بے وفا بنیں. ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ ہمارا مالک کون ہے، اور ہم نے اپنے مالک کے سامنے کیسے نیاز مندی پیش کرنی ہے. اس کی محبت، اس کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، ہم اس سے محبت کریں، اور اس سے اس قدر محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آج دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں میں سب سے پیچھے ہونی چاہیے. دنیا کی ساری محبتیں پیچھے ہوں، سب سے آگے جانے والی محبت صرف اللہ کی محبت ہو. اور وہ مختلف انداز ہیں. اذان آئے نا، اذان آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے چہرے بدل جائیں، ہمارے چہرے بدل جائیں، ہماری طبیعتیں بدل جائیں، اور ہماری طبیعت مچل جائے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس کی طرف سے بلاوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان آتی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا. تو جناب سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ایک بار عرض کرتی یا رسول اللہ جب اذان آتی ہے تو آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ بلاوا کس کا ہے، ندا کس کی آئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ آپ کا چہرہ بدل جاتا، چہرہ متغیر ہو جاتا، اور حضور جلدی سے آپ مسجد کی طرف آ جاتے. آج یہ شوق، یہ انتظار کہاں ہے؟ یہ شوق، یہ انتظار کہاں ہے؟
یہ شوق دل میں ڈالیں، یہ محبت دل میں ڈالیں، یہ الفت دل میں ڈالیں. ہر کام، ہر بات، ہر فعل، ہر قول، ہر عمل سے پہلے اللہ کی محبت دل میں ہو. ہم جو عمل بھی کریں تو اس ذہن سے، اس سوچ سے کہ میں یہ عمل کروں اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ محبت ہے کہ میں یہ کام اس لیے کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اس کام کو چھوڑوں، اس کو ہٹاؤں، اس کو دور کروں اس لیے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جب یہ یقین پیدا ہوگا، اسے کہتے ہیں محبت. خالی یہ بات نہیں کہ ہم منہ سے، زبانوں سے کہ یا اللہ ہمیں تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، ہمیں بڑا پیار ہے، ہمیں بڑا پیار ہے. اس ورد سے زیادہ عملی شکل دیں ذرا، کہ جب عمل کریں تو اس سوچ سے، ذہن سے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. جب یہ عمل بندے کا، یہ سوچ یوں آئے گی تو پھر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے وہ بام عروج کو پہنچے گی. ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی، آپ ذرا دیکھیں، ذرا ہمارے سامنے یہ حدیث پاک بھی ہے، جاتے ہوئے راستے کے اوپر کوئی کانٹا، کوئی ڈھیلا، کوئی وٹا اگر آیا پڑا ہو اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ نیکی ہے، حدیث پاک میں ہے. اب یہ دیکھنے میں، اب یہ چھوٹی سی ہے، بڑی چھوٹی، جاتے ہوئے پیر کے تھیڑے سے ٹھڈا مار کے اس کو سائڈ پہ کر سکتے، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ سکتے. ذرا کام ہلکا سا ہے، باریک سا ہے، لیکن یاد رکھیں جب بندہ اس شوق سے، اس ذوق سے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اگر میں یہ اٹھا کے سائڈ پہ کروں گا میرا اللہ راضی ہوگا. یہ کیلے کا چھلکا ہے، کوئی سلپ نہ ہو جائے، کوئی تلک نہ جائے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کروں کہ اللہ راضی ہوگا. یہ چھوٹا سا عمل جب بندہ اس ذہن سے کرے گا کہ میں اٹھا کے سائڈ پہ اس لیے رکھوں کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو، تو یہ عمل چھوٹا نہیں رہے گا، یہ عمل بہت بڑا بنے گا. کسی کو راستے پہ گزرتے ہوئے کسی کا ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا، اس سوچ سے اماں کے، بابے کے، کسی سائل کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کو راستہ کراس کروا دیا، اس سوچ سے کہ میں یہ کروں گا میرا اللہ مجھ پہ راضی ہوگا. جب یہ کریں گے تو یہ عمل جو ہے یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ عمل بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. لہذا یہ آپ بہانے تلاش کریں، یہ اعمال تلاش کریں. ہماری پوری زندگی بہانوں سے بھری پڑی ہے، پوری زندگی، ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ جس عمل میں بھی، جب یہ سوچ ذہن میں بیٹھے گی کہ ہر کام سے پہلے کہ میرا اللہ راضی کیسے ہوگا، میرا اللہ ناراض کیسے ہوگا، تو جب یہ سبق ہمارے دلوں میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ یہی اس سے محبت ہے، یہی اس سے محبت ہے. وہ ہمارے ہر عمل سے، ہمارے ہر فعل سے وہ واقف ہے اور وہ بالا تر ہے. ہمارے اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ اسے کوئی نقصان دے سکتے، لیکن وہ خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو بجا لائیں گے، اس عمل کو، تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بندے نے کہاں سے کیا. ایسے ہی کلام مجید برہان رشید میں ایک مقام پہ فرمانا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا یہ جو تم گوشت کرتے ہو نا، یہ تم جانور جو ذبح کرتے ہو، یہ تمہارے جانور ذبیحے، یہ تمہارے جانوروں کے خون اور تمہارے جانوروں کا گوشت یہ ہم تک نہیں آتا. جو تم ہمارے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو نا، یہ قربانی کا موقع ہے، یہ قربانی سے ہٹ کے بھی تم فی سبیل اللہ جو ذبح کرتے ہو، جب بھی تم گوشت کرتے ہو تو میرا نام لے کے جو ذبح کرتے ہو نا، تو فرمایا یہ گوشت، یہ خون، یہ ہم تک نہیں آتے، وہ تو پاک ہے،
وہ ماورا ہے، وہ مبرہ ہے، وہ منزہ ہے، وہ عظیم ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں وہاں۔ فرمایا یہ جو تم گوشت جانور ذبح کرتے ہو، خون بہاتے ہو، نہ تمہارے خون آتے ہیں نہ ہی تمہارے گوشت آتے ہیں۔ فرمایا ہمارے تک تو تمہارا دل آتا ہے، ہم تک تو تمہارا دل پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے دل کے کس کونے سے، خانے سے، دل کے کس حصے سے تم نے ہماری طرف اپنی نیاز پیش کی ہے۔ تو اس لیے دل میں یہ بات پیدا کریں کہ ہم ہر وہ عمل کریں، ہر وہ بات کریں، ہر وہ بول بولیں، ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو یہی انداز اس کی رضا کا ہے، یہی انداز اس کی محبت کا ہے۔ جب وہ ہم سے پیار کرتا ہے اس کا تقاضا یہ کہ ہم بھی اس سے پیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ذات حق سے اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں والہانہ اور دیوانہ وار محبتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔